السلام علیکم، میں ہوں افسا کومل۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنی ایک بات دہرائی جو وہ اکثر پہلے بھی کہتے آ رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ گرینڈ ڈائیلاگ ہونا چاہیے جس میں ملک میں تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ بیٹھیں، ملکی معاملات کے اوپر بات کریں۔ اس بار جو انہوں نے تجویز دی ہے اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ معیشت، صحت، تعلیم اور زراعت جیسے جو معاملات ہیں یہ سیاست سے بالا تر ہونے چاہیے اور اس کے اوپر ہمیں تمام لوگوں کو اس کے اوپر بیٹھنا چاہیے اور جو ڈیسیجنز ہوں اس کو اون کرنا چاہیے۔ اس کے مختلف قسم کے ترجمے ہو سکتے ہیں جو وہ یہ بات کرتے ہیں، اور یہ شہباز شریف صاحب کی بڑی دیرینہ خواہش ہے، وہ قومی حکومت کی بھی بات کرتے تھے۔ لیکن اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسلم لیگ نون جو کافی دن سے ایک کوشش اور ایک بیانیہ تیار کر رہی ہے کہ جو فیصلے معیشت کے حوالے سے وہ کر رہے ہیں، قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں، وہ تمام لوگ جو ہیں وہ آن بورڈ ہوں، اس کے اوپر سارے اس کو اون کریں۔ لیکن کیا ایسا ممکن ہے کہ عوامی عدالت میں جب کبھی بھی الیکشن ہوگا نون لیگ اس میں فائدہ حاصل کر سکتی ہے کہ عوام کے سامنے عوام کی حد تک وہ یہی سبھی کو ذمہ دار سمجھے ان ساری چیزوں کا، یا اس کے علاوہ پھر کیا مقصد ہو سکتا ہے شہباز شریف صاحب کی اس آفر کا؟ آن دی ادر ہینڈ پی ٹی آئی گفتگو آپ فاروق حبیب صاحب کی سن رہے تھے، وہ اس کو بالکل مسترد کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کی تاریخ کے بغیر شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ کوئی بات تو ہو ہی نہیں سکتی، اور ویسے بھی اس آئیڈیا کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ اس پہ ہم ایک بات کریں گے۔ دوسرا یہ کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ پہلے الٹیمیٹمز دے رہے تھے کہ 6 دن بعد آؤں گا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ ایک تو ان کو عدالت سے ان کو ضمانت ملی، لیکن اس کے بعد وہ اسلام آباد کا انہوں نے پشاور سے رخ کیا۔ اس وقت احتجاج کی سیاست کہیں پیچھے رہ گئی ہے کہ پورا ملک باہر نکلے گا، وہ سب کچھ ہوگا۔ اس وقت وہ پنجاب کے اوپر توجہ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پارٹی میں کچھ عہدے دار تبدیل ہوئے، حیرت ہوئی شفقت محمود صاحب نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا، لیکن پھر کچھ چینجز ہوئے، اس بارے میں بھی ہم ذکر کریں گے۔ اور کھل کر ضمنی الیکشنز میں حصہ لینے کی بات کی گویا یہاں قومی اسمبلی کے اندر اپنے استعفوں کی کنفرمیشن کے لیے نہیں جا رہے، پنجاب کے اندر پراپر ضمنی انتخابات میں حصہ لینے کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا عمران خان صاحب بیک فٹ پر گئے ہیں؟ کوئی حکومت کو کامیابی حاصل ہوئی ہے ان سے جو مذاکرات کی بات چیت ہو رہی تھی، یا پھر جو ان کو دھمکایا جا رہا ہے؟ رانا ثناءاللہ صاحب جس طرح سے کہتے ہیں کہ عمران خان کو جو سیکیورٹی فراہم کی ہے جب ان کی ضمانت ختم ہوگی تو یہی سیکیورٹی ان کو گرفتار کر لے گی، تو اس طرح سے کیا پرووک ہوں گے مزید خان صاحب یا بیک فٹ پہ جائیں گے؟ ایک نفسیاتی جنگ چھیڑی ہوئی ہے حکومت نے ان کے ساتھ، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ پھر ایک اور مبینہ آڈیو، ہر کچھ دن کے بعد ہمارے جو عوام ہے ان کے سامنے کچھ نہ کچھ منجن ضرور آتا ہے، تو اب ایک اور مبینہ آڈیو لیک ہے جو زیر بحث ہے اس وقت، اور اسی کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے۔ اس میں پراپرٹی ٹائکون ملک ریاض صاحب ہیں مبینہ طور پہ، اور مبینہ طور پہ ان کی بیٹی ہیں دوسری طرف، اور وہ وہاں پر فرح خان جن کو منسلک کیا جاتا ہے سابق وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ کے ساتھ، اور عمران خان کی فرنٹ وومن کہا جاتا ہے، ان کو ایک 5 کیرٹ ڈائمنڈ کی انگوٹھی دینے کی بات کی جا رہی ہے جس میں تاثر رشوت کے حوالے سے مل رہا ہے۔ اس کے اوپر براہ راست عمران خان اور ان کی اہلیہ کو نون لیگ الزام ان کے اوپر لگا رہی ہے، لیکن کیا اتنا کافی ہے یا پھر یہ وہی سلسلہ ہے جو عمران خان صاحب کے دور میں شہزاد اکبر صاحب پریس کانفرنسز کرتے تھے اور نکلتا اس میں سے کچھ بھی نہیں تھا؟ اس سب کے اوپر ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرمائے محسن بیگ صاحب، ہمارے تمام ناظرین جانتے ہیں ان خان صاحب سے قربت ہو یا پھر بعد میں ایکسٹریم طریقے سے فاصلے ہوں، اس حوالے سے میں آپ سے خاص طور پہ یہ جاننے میں دلچسپی رکھتی ہوں کہ اس وقت جو حکومت چل رہی ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ عامر ضیاء صاحب اور مبشر زیدی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ کیونکہ محسن صاحب اسٹوڈیو میں تو انہی سے آغاز کر لیتی ہوں۔ یہ تو پہلے ہم بات کر رہے تھے گورنمنٹ کی، یہ خدشہ ہمیں واضح نظر آ رہا تھا جو حکومتی لوگ بات کر رہے تھے اس کے اندر آ کے کہ بھی قیمتیں بڑھانی ہیں تو اس کا ہم اپنے اوپر ذمہ داری نہیں لے سکتے، جتنا لیٹ کر سکتے تھے اس میں کیا گیا ہے۔ لیکن اب شہباز شریف صاحب کی تمام سٹیک ہولڈرز اور پھر یہ خواہش جو دبی نظر آتی ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو اس کی ذمہ داری سب کے اوپر جائے، اسٹیبلشمنٹ بھی ہو، تمام سیاسی جماعتیں بھی ہوں، اس میں پی ٹی آئی اس آئیڈیا کو ریجیکٹ کرتی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ممکن ہے کہ یہ ملبہ ان کے اوپر نہ آئے جب بھی الیکشن ہو، جو بھی فیصلے ہو اس دوران کریں گے؟ بہت شکریہ جی۔ بیسیکلی جو بھی موجودہ گورنمنٹ کا پرائسز بڑھانے کا تھا انہوں نے ڈیلے کیا۔ ان کی سوچ تھی کہ ہم پرائسز نہ بڑھائیں اور ہم الیکشن میں چلے جائیں اور ایک فریش مینڈیٹ لے کے آئیں، اور پھر ہمیں 5 سال کا ٹائم ملے اور ہم ایک پلان کریں 5 سال کا۔ اگر اس وقت بھی پرائسز بڑھانی ہوئی تو چلے آگے جا کے ہم لوگ ایک ریلیف دیں گے تیسرے چوتھے سال کے اندر۔ لیکن انفارچونیٹلی جب خان صاحب نے ڈیمانڈ کی فریش الیکشن کی اور جس طریقے سے پریشر ڈلوایا گیا مختلف حلقوں سے، تو اس میں یہ جو اتحادی پارٹیز ہیں جیسے نون لیگ کے اندر ساتھ جو ہے پیپلز پارٹی ہے، مولانا ہے، ان کی سوچ یہ تھی کہ ہم نے ایک ڈیموکریٹ طریقے سے خان صاحب کی گورنمنٹ کو نکالا ہے، لہٰذا ہمیں یہ ریمیننگ پیریڈ جو ہے وہ اسمبلیوں کا پورا کرنا چاہیے، اور جو سخت فیصلے ہیں وہ عوام کو اور جو ہمارے ریاست کے ادارے ہیں ان کو شامل کر کے فیصلہ کیا جائے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ اکانومی کی جو بھی صورتحال ہے وہ پہلے بھی جب خان صاحب تھے تو کوئی اتنی
ज़्यादा अच्छी नहीं थी, उन्होंने भी प्राइसेस बहुत बढ़ाई। इलेक्ट्रिसिटी देख लीजिए, पेट्रोल देख लीजिए, गैस देख लीजिए, सारी सब्सिडीज़ ख़त्म की। फिर भी IMF का प्रेशर रहा कि आप इन चीज़ों में सब्सिडीज़ नहीं दे सकते। अब क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट और जो एग्रीमेंट था वो IMF से खान साहब ने किया और इनकी गवर्नमेंट ने किया, इनको उसी प्रोग्राम को कंटिन्यू करना है और उसकी कंडीशन है कि आप कम से कम उस प्राइस पे बेचें जितने पे आप खरीद रहे हैं। लेकिन ये जानते हुए हुकूमत में आए थे। अब आज शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कुछ इश्यूज ऐसे हैं उस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, तो फिर खान साहब के खिलाफ सियासत क्यों की थी? वो महंगाई मार्च जो निकाले गए थे उस टाइम। देखें, वो पॉलिटिशियन ये अमूमन करते हैं, वो सभी लोग करते हैं, और खान साहब पहले करते रहे, अब ये करते रहे, और अब इनकी बारी आ गई और अब फिर खान साहब उसके ऊपर चीको पुकार कर रहे हैं। लेकिन मसला ये, अभी आपने एक और भी जिक्र किया, फरागोगी और डायमंड और टेप वाला, वो तफसीली टॉपिक है इटसेल्फ। अगर आप इजाजत दें हम दोबारा जब आते हैं तो 5 कैरेट नहीं है, वो 12 कैरेट। 12। अच्छा, ये तो उस ऑडियो के अंदर इंकशाफ नहीं था। चले, मुबैना तौर पे मोहसिन बेग साहब के ख्याल में 12 कैरेट की बात हो रही है। खैर, अच्छा, उसकी तफसील में बाद में जाते हैं। फिर जरा आमिर ज़िया साहब, टेक्निकली जो अवाम है वो आज जब सवाल उठा रहे हैं तो वो यही कह रहे हैं, मैं सुन भी रही थी कुछ लोगों के, जो मीडिया उनसे बात की अवाम से, वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब के दौर के अंदर तो कोई लोड शेडिंग नहीं हो रही थी, तो अवाम को टेक्निकली मामलात किस तरह चले, IMF के पास क्यों जाना, वो बात उस तरीके से समझाना बहुत मुश्किल होगा। बरी जिम्मा हो सकती है नून लीग, जो कोशिश इस वक्त की जा रही है, शहबाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं, और मैं कल शायद खाकान साहब को सुन रही थी, उन्होंने ये लफ्ज इस्तेमाल किया कि तमाम स्टेक होल्डर्स ओन करें जो कुछ हो रहा है। तो इतनी आइडियल सिचुएशन तो फिर लाडलों को मिला करती है, ये मुमकिन है इस वक्त? अब सर, इमरान खान साहब को बहुत ही मुश्किल दौर मिला था, इसमें आपको पता है कोविड भी आया था, भारत से आपकी कशीदगी भी हुई थी, उससे पहले जो हुकूमत इनहेरिट की थी उसके अंदर भी मतलब है जो वो था, करंट अकाउंट डेफिसिट था, वो बहुत ही रिकॉर्ड था। तो बहुत ही बुरे हालात में इकोनॉमी मिली, उसके बावजूद जो थी इकोनॉमी कहते हैं पहियों पहियों चलने लगी थी। हमारे साथ जो बदकिस्मती हुई और जो अब हम सूरत हाल देखते हैं उसकी बड़ी वजह यह है कि हमने पिछले 4-5 माह में इकोनॉमी पे तवज्जो नहीं दी। उसकी जाहिर है कि जब आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन जब लॉन्च हुआ और उसकी चीजें हरकत में हुई पूरी, तो इमरान खान साहब अंडर प्रेशर रहे और जाहिर है कि उन्होंने जो फैसले करने थे इकोनॉमी के हवाले से उसको अनमैनेज छोड़ दिया। तो मैं समझता हूं कि इकोनॉमी के कोलैप्स का आगाज उस वक्त से हुआ जब से नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है उसको हरकत में लाया गया, कि अगर उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी जो मईशत है बिल्कुल घुटनियों आ गई। उसके बाद जाहिर है कि इमरान खान के 3 महीने तो मैं पता है आखिरी जो थे उसमें उन्होंने मईशत के हवाले से वो उनका फोकस नहीं रहा था उनको और उनकी टीम का। फिर जब ये आए शहबाज शरीफ साहब आए तो 7 महीने इन्होंने बिल्कुल एक जमूद का शिकार रहे, इनएक्शन का शिकार रहे, कोई इन्होंने फैसला नहीं किया। तो क्योंकि आप इकोनॉमी को मैनेज नहीं कर रहे थे तो उसके नतीजे में हमने 2 चीजें देखी। एनर्जी सेक्टर का जो क्राइसिस था वो बहुत बड़ा, उसकी वजह ये नहीं कि हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, उसकी वजह ये कि हम इंपोर्ट नहीं कर पा रहे, हमने देखा कि बहुत सारी चीजें हुई, तो वो एक बहुत बड़ी वजह हुई। फिर जो और बर वक्त फैसले करने थे मईशत को हैंडल करने के, जरिए डे टू डे अफेयर होता है ना कि आपका इस वक्त ये प्रेशर आ रहा है, कमोडिटी प्राइस अगर ज्यादा जा रही है तो भी हमें क्या बर वक्त फैसला करना, तो फैसले नहीं हुए। तो मैं समझता हूं कि अदम इस्तेकाम जो है उसने हमारे माशी चैलेंजेस को एग्रीवेट कर दिया और उसको एक बुरान में तब्दील कर दिया है। जब तक इस मुल्क में आप मईशत को अगर हमें ठीक करना है तो आपको सियासी इस्तेकाम की जरूरत है। और सियासी इस्तेकाम ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि जी हमने अपनी बारी में जब हम इस पे खिलाफ थे तो हमने तो एक पूरा तूफान मचाए रखा और अब हम इमरान खान से कहें कि खुदा के लिए आप जो बड़े तरीने से बैठ जाएं, बिल्कुल कोई बात नहीं कीजिएगा, अब हमें ग्रैंड नेशनल डायलॉग करना है। अब एक और सवाल यहाँ पे अगर आप मुझे 1 मिनट और दें कि जो ये एक तजवीज है, अच्छी बात है, ग्रैंड नेशनल डायलॉग होना चाहिए, लेकिन ये वो लोग इनिशिएट कर सकते हैं कि जो खुद अबव बोर्ड हो, जो खुद गैर मुतनाज़ा हो और जिनकी किरदार के ऊपर और जिनके खलूस पर और लेकिन इस हवाले से तो आमिर साहब, शहबाज शरीफ साहब ऑपोजिशन में रहते हुए भी ये बात तो कहते थे कि सबको इकट्ठा बैठना ही, तो इमरान खान साहब ने वो कहते थे कि मैं बिल्कुल इनके साथ किसी सूरत नहीं बैठूंगा। ये इटसेल्फ क्या इमरान खान साहब के लिए भी ये पॉलिसी उनकी जमात को आइसोलेशन में नहीं ले जाएगी? मैं दोबारा जब आमिर साहब आपकी तरफ आऊंगी, मैं क्विकली मुबशिर साहब को भी शामिल कर लेती हूँ। जैदी साहब, ये एक गुड फेथ के अंदर शहबाज शरीफ साहब बात कहते हैं क्योंकि वो बहुत पहले से ये बात कहते आ रहे हैं, वो हमेशा से कहते हैं सबको इकट्ठे बैठना चाहिए, या फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है इस महंगाई की, और अगर उन्होंने जो भी उन्होंने और इत्तेहादी जो उनके साथ बैठे हुए उनके इल टाइमिंग ये PTI की हुकूमत को घर भेजने की, ये उससे जिम्मेदारी हटाने के लिए वो ये बात कर रहे हैं, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, अब मैं तो इस तरह देखता हूं कि वो वज़ीर आज़म हैं और सारी जिम्मेदारी उनको अपने सर ही लेनी होगी। जब वो आए थे, जैसे आपने भी बात की, जब इमरान खान का दौर था तो बिलावल भुट्टो कहते थे PTI MF
ٹھیک ہے. اس کے ساتھ مسلم لیگ نون کہتی تھی کہ مہنگائی نے عوام کو مار دیا. تو اب جب آئے ہیں اور اب یہی چیز ان کے خلاف ہو رہی ہے تو آپ کے پاس یہ ڈیفنس نہیں ہو سکتا کہ جناب یہ اب جو ہے کوئی میثاق یا پھر وہ پیٹرول بام کی ہیڈ لائن چلتی تھی زیدی صاحب اور آج کل مشکل فیصلوں کی ہیڈ لائن چلتی ہے. ایگزیکٹلی وہ ایسے ہی. تو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے اندازہ سب کو تھا کہ مشکل وقت جو ہے وہ آئے گا, مگر جب اقتدار کی لالچ ہو یا اقتدار میں آنا ہو بائی ہک اور بائی کروک تو آپ یہ چیزیں اس وقت نظر انداز کر دیتے ہیں. ظاہر ہے ہمیں پتہ ہے کہ اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ نے بھی فیسیلیٹیٹ کیا اس شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بننے میں. تو اب میرے خیال میں تو دیکھیں ڈائیلاگ, نیشنل ڈائیلاگ بالکل آپ 100 بسم اللہ کریں, لیکن پہلے ذمہ داری تو قبول کریں. میں تو ایکسپیکٹ یہ کر رہا تھا کہ جب یہ وزیر اعظم بنے تھے یہ قوم کے سامنے آتے اسی وقت بتاتے کہ ہمارے پاس یہ مسائل ہیں, ہمیں اس طرح نبرد آزما ہونا ہے, یہ مہنگائی ہوگی, آپ کو برداشت کرنا پڑے گا, اتنے عرصے برداشت کرنا پڑے گا, ہم کوشش کریں گے یہ سٹیپس لے رہے ہیں. اس سے وہ پیچھے رہے, ڈرتے رہے اور سارا ملبہ آپ بالکل ڈالیں عمران خان کی جانب, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ان کے لیے لینڈ مائنز لگا کر کے گئے, مگر آپ کو یہ چیز پتہ تھی نا. تو اب آ کے اگر آپ اس چیز کو وہ کر رہے ہیں کہ نہیں جناب میں نہیں, یہ تو پچھلی حکومت رسپانسبل ہے, یا اس پہ اب گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کر لیں. گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ سے کیا ہوگا؟ کیا بین الاقوامی منڈی میں جو ہے تیل کی قیمتیں جو کہ اب $120 سے بھی کراس کریں گے وہ نیچے آ جائیں گی؟ نہیں ہوگا. مستقل پالیسی کی ذریعے سے وہ بات کرتے ہیں, میں سمجھ رہا ہوں, لیکن وہ مستقل پالیسی تو تب ہوگی نا جب آپ IMF کا پروگرام کمپلیٹ کر کے اس سے نکلیں گے, اس کے بعد کی بات ہے. ابھی تک تو آپ IMF کے جو شرائط ہیں ان کو آپ نے پورا کرنا ہے, اور جب تک یہ پروگرام چل رہا ہے آپ نے اس وقت تک تو آپ جکڑے ہوئے ہیں IMF کے چنگل میں. تو یہ ساری چیزیں یہ بعد میں بھی ہو سکتی ہے. پہلے جو فائر فائٹنگ آپ نے کرنی تھی آپ نے ڈیلے کیا 5 ہفتے, اس کے بعد آ کر کے جب آپ نے ڈیسیجنز لیے اس دوران ڈالر آپ دیکھیے کہاں پہنچا. پھر جب تھوڑا آپ نے پیٹرول کر بھی لیا, ڈالر نیچے آیا, اب پھر دوبارہ وہ 200 کراس کر گیا ہے. تو یہ اسی انسرٹینٹی ان ڈیسیجن کی وجہ سے ہو رہا ہے جو میرے خیال میں 2016 سے شروع ہوا ہے اس ملک میں ایک سیاسی عدم استحکام کا سلسلہ جو رکنے نہیں آ رہا. جی ایک بریک کی طرف جانے, اور زئی صاحب جب آپ کہتے ہیں کہ مفتاح اسماعیل صاحب آ کر بتا دیتے ہیں کہ کیا حقیقت ہے, جب حکومت میں آئے تھے تو پھر ہمارے اور بھی سوالات ہوتے, پھر پوچھا جاتا حکومت اور اس کے اتحادیوں سے کہ پھر آپ حکومت میں آئے کیوں خان صاحب کی حکومت کو بھیج کے, جس کا جواب ٹو دا پوائنٹ دینا بہت مشکل ہوتا ہے. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں, واپس آ کر ڈائمنڈ کی بات کریں گے شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد پروگرام میں خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے. اب ذرا ذکر کرتے ہیں یہ ایک مبینہ آڈیو جو گردش کر رہی ہے, کیونکہ یہ اس سلسلے میں ایک دوسری ایک آڈیو ہے جس کے بارے میں, جس کو آبویسلی جو 2 لوگ اس کے اندر شامل ہیں, ایک تو PTI کو پارٹی بنایا جا رہا ہے, ان کی طرف سے بھی کہہ دیا گیا ہے اس سے اظہار لا تعلق کی. دوسری طرف ملک ریاض صاحب ہے اس پراپرٹی ٹائکون ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کے ذریعے اس کو بنایا گیا ہے, ان کی آواز یہ ہے نہیں, لیکن حکومت اس کے اوپر بہت زیادہ واویلا کر رہی ہے, اس کو عمران خان سے براہ راست جوڑا جا رہا ہے. تو محسن بیگ صاحب پہلے تو آپ بتائیے گا کہ ایک مبینہ آڈیو کے بنیاد کے اوپر کیا یہ حکومت میں اب موجود ہونے کے باوجود بھی مسلم لیگ نون اور یہ اتحادیوں کی جو گورنمنٹ ہے ان کے پاس آن ریکارڈ ثبوتوں کے ساتھ کچھ نہیں ہے کہ وہ آڈیو کے ساتھ آ جاتے ہیں ہر کچھ دن بعد؟ پہلے زرداری صاحب کو ایک مبینہ آڈیو تھی, اس میں ملک ریاض صاحب کہہ رہے تھے کہ پیچ اپ کروا دیں, اب یہ اس میں 5 کیرٹ کی بات ہو رہی ہے, آپ بتا رہے ہیں شاید سیٹلمنٹ 12 کیرٹ کے اوپر ہوئی. مبینہ 3 کیرٹ تو جی جو محترمہ ہے گوگی انہوں نے ریفیوز کر دیا, 5 کیرٹ دیا تو جن کو جانا تھا انہوں نے ریفیوز کر دیا, بعد میں 12 کیرٹ لیا اور اس کے ساتھ اور بھی کافی کچھ لیا, جس کے اوپر ایک بہت ہی امپورٹنٹ پاکستان میں جو پوسٹ تھی, جو اس کے ہیڈ تھے, جب انہوں نے وارن کیا کہ یہ کنورسیشنز اور یہ چیزیں چل رہی ہیں, تو خان صاحب نے اپنی مسز کے کہنے پہ اس شخص کو چینج کروایا جو کہ پاکستان کی ہسٹری میں ایک آنریبل, ایک آنیسٹ اور ایک ریسپیکٹیبل آدمی کو صرف سچ بتانے پہ چینج کروا دیا گیا ودن 8 months. تو یہ مبینہ ویڈیو نہیں ہے, یہ بالکل اس کے حوالے سے ثبوت بھی تو ریکارڈ پہ ہوں گے نا, لین دین اگر کوئی ہوا تو اب وہ حکومت لین دین تو سارے ادارے آتے ہیں تو ثبوت یہ ہے کہ جو گفٹ لیے گئے ہیں وہ تو توشہ خانہ کے
گفٹ کھا گئے ہیں, عام آدمی سے کہاں چھوڑتے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ گفٹ تو بالکل اب یہ بھی چیزیں ثابت ہوئیں کہ انہوں نے جا کے, جو فرح گوگی صاحبہ تھیں وہ تو ڈائمنڈ کے علاوہ ڈیل ہی نہیں کر رہی تھی. اگر ان لوگوں نے کوئی کرائم نہیں کیا تو وہ فرح گوگی بھاگی کیوں؟ یہ شہزاد اکبر کیوں بھاگا ہوا ہے؟ ان کو خطرہ ہے کہ ان کی چیزیں نکلیں. یہ آج کی سٹوری ہے شہزاد اکبر صاحب کی. دیکھیں لوگوں پہ جھوٹے کیس بنائے انہوں نے. یہ جو ابھی بھی ذکر کر رہے تھے کہ جی پاپڑ والا ٹمکا, میں نے بھی بہت سنے ہیں. میڈیا ٹرائل ہے, آپ جیسے کہہ رہی ہیں ثبوت ہونے چاہیے. دیکھیں کورٹ آف لاء میں میڈیا میں جو مرضی کہہ دوں, آپ اس کو کورٹ آف لاء میں پروف کرتے ہیں کہ یہ ڈاکومنٹس ہیں اور یہ انہوں نے کرائم کیا. یہ گورنمنٹ بھی شاید پروف کٹھے کر رہی ہے. اگر انہوں نے ان کے اوپر کیسز بنائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیک نہیں بنانے چاہیے کسی پہ بھی. میں اس کا خود وکٹم ہوں. 1 گھنٹے میں میرے اوپر 5 FIRs کاٹ دی گئی اور الحمدللہ وہ ساری ختم اس لیے ہوئی ہیں کہ وہ فیک تھیں. تو ان چیزوں کا جو لین دین کا سلسلہ ہے نا جی, اس کا پروف بڑا مشکل ہوتا ہے دینا. لیکن ایز آف ناؤ تو پھر ہم اس کو سیاسی بیان بازی کہہ سکتے ہیں, جس طرح شہزاد اکبر صاحب لمبی لمبی پریس کانفرنسز کیا کرتے تھے, اسی پیرائے میں دیکھیں. نہیں, یہ گفٹ ملا ہے. آپ اتنے کنونسڈ کیسے ہیں؟ مجھے پتا ہے گفٹ ملا ہے. مجھے پتا ہے کہ اس کے بیس کے اوپر اتنا امپورٹنٹ آدمی چینج کر دیا گیا خان صاحب نے اپنی مسز کے کہنے پہ, جو کہ پاکستان کی ہسٹری میں چینج نہیں ہوا اس طریقے سے ودن 8 months. یہ بالکل حقیقت ہے. اور ماشاءاللہ فرح گوگی اور ان کی مسز نے جو بھی کیا ہے وہ آن ریکارڈ ہے, کوئی جھوٹ نہیں ہے اس میں. جو پہلی ویڈیو تھی وہ بھی جھوٹ نہیں, آڈیو جو تھی, اور یہ بھی سچ ہے. عامر ضیاء صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اب ایک ڈائلاگ ہے جو ہم کافی عرصے سے سنتے آ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب ذاتی طور پہ بہت ایماندار ہیں. جب بھی ان کی جماعت سے سوال کیا جائے, اب پہلے زرداری صاحب ایک طرف وہ کہتے تھے بات نہیں کروں گا, پھر اس میں بھی ملک ریاض صاحب ہی کی انوالومنٹ ہے کہ وہ زرداری صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ پیچ اپ کرا لیا جائے, اس کو بھی ریجیکٹ کیا گیا. پھر اب جب وزراء تھے وہ آ کے فرح گوگی نامی خاتون کے اوپر عمران خان صاحب کے جو وزراء تھے وہ کہتے ہیں کون فرح, ہم تو جانتے بھی نہیں. کچھ دن بعد خان صاحب آئے, انہوں نے آ کے ایسا دفاع کیا, انہوں نے کہا کہ وہ تو خاتون جو ہے ریل اسٹیٹ کا کام کرتی ہیں, اس کی شادی اس تاریخ کو ہوئی تھی, وہ تو پولیٹیکل فگر نہیں ہے, اس کے بارے میں کیوں باتیں کی جا رہی ہیں. اور پھر محسن صاحب جو سوال اٹھا رہے ہیں کہ وہ پھر چلی کیوں گئی, اور اس وقت بھی ہم نے دیکھا کہ فل گورنمنٹ پنجاب کے پولیس کے پروٹوکول میں گئی تھیں. تو یہ خان صاحب نے کی وضاحتیں بھی مزید مشکوک بناتی ہیں اس بات کو, اور خان صاحب کے خود کے لیے بھی ان کی اپنی جو ریپوٹیشن ہے اس کے لیے ان کے لیے پریشان کن نہیں ہونا چاہیے یہ جو الزامات لگ رہے ہیں؟ جب سے 2-3 باتیں. پہلی بات یہ کہ جو عمران خان صاحب کے حمایتی ہیں, فالوورز ہیں, ان کے نزدیک وہ سب مسٹر کلین آف پاکستانی پولیٹکس ہیں. مطلب ہے ان پہ, اور جب بھی آپ دیکھیں کہ جب سے اقتدار سے الگ ہوئے اور آخری دنوں میں بھی ان کے خلاف بہت زبردست ایک کیریکٹر اسیسینیشن کیمپین ہوئی, لیکن بہت ساری چیزیں چپک نہیں رہی ہیں. جب دوسری بات یہ کہ ہوتے نا الزام ہے تو لوگ اس پہ یقین کرنے لگے. پھر دلچسپ بات یہ کہ جن ویڈیو لیکس کی بات پہ, آڈیو لیکس کی بات پر پورا اس وقت واویلا میڈیا مچا رہا ہے, تو وہ خود اس آدمی نے جو ہے اس کو ڈینائی کر دیا. تو میرے خیال میں کچھ زیادہ فیکچوئل بات لانی چاہیے میڈیا کے اندر. جو جیسے مین اسٹریم میڈیا, یوٹیوبر جو مرضی کریں, اور جناب جو سوشل میڈیا پہ کوئی بھی کوہرام مچتا رہے, لیکن جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہ ان چیزوں کے اوپر جب بھی ڈسکشن کرے تو اگر واقعی ایک کیس رجسٹر ہو جاتا ہے پھر یقیناً وہ میرٹ کرتا ہے کہ جس پہ گفتگو ہونی چاہیے اس کے اوپر کچھ شواہد ہو جاتے ہیں. اب ایک ایسی آڈیو ویڈیو, جبکہ ہمیں پتہ ہے, میرے پاس ایسی لوگ جو ہیں وہ ویڈیو کلپس بھیجتے ہیں کہ وہ بلاول بھٹو صاحب کی ہوتی ہیں, شہباز صاحب کی ہوتی ہیں, عمران کی, میری, آپ کی, کسی کی بھی بن سکتی ہیں, اور وہ ایک معصوم آدمی سمجھے کہ جی بالکل درست ہیں, اور وہ ایسی بھیانک ہوتی ہیں کہ ہمارے کانوں سے دھواں نکلنے لگے نا. مطلب ہے کہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ. تو بات ہی کہ سائنس نے بڑی ترقی کی, تو میں ظاہر ہے میری کوئی پوزیشن نہیں کہ میں کہہ سکوں صحیح ہے غلط ہے. پیمانہ یہ کہ حکومت نے کیس انیشیٹ کیا یا صرف وہ الزامات کا گرد و غبار وہ جو ہے اڑا رہی ہے. اب تک ہم نے دیکھا جی صرف گرد و غبار ہے, کوئی ابھی تک آپ نے کیس انیشیٹ نہیں کیا. کیس انیشیٹ ہو تو بات ہو. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو فرق ہے ماضی کے الزامات میں, پی ایم ایل نون پہ جو الزامات لگتے رہے یا زرداری صاحب پہ ظاہر ہے کہ نون لیگ نے زیادہ تر کیسز ان کے دور میں بنے ہیں. خود نون لیگ پہ جو زیادہ تر کیسز ان کے رہنماؤں پر, شریف خاندان پہ, وہ بھی زرداری صاحب کے دور میں بنے, سوائے جو ایف آئی اے کا جو نیا کیس عمران خان صاحب کے دور میں بنا, اس کے اوپر تو بہت زیادہ شواہد وہ ایف آئی اے نے جمع کیے. اور یہی پریشانی تھی, گھبراہٹ تھی, جو ایک بےتابی تھی شہباز شریف صاحب کو کہ عمران صاحب کا جو ہے اقتدار کا خاتمہ ہو, کہ وہ انڈائٹ نہ ہو جائیں اور وہ کیس چل نہ جائے بقول. کیونکہ جو اگر آپ تحقیقاتی اداروں سے ہم نے اس وقت بات کی تھی تو ان کے نزدیک بڑا اوپن اینڈ شٹ کیس تھا,
اور اگر آپ پھر وہ بات کرتے ہیں کہ جی ایک یہ ہوا کہ جی توشہ خانہ ایک ڈیبیٹیبل بات ہے کہ جی مس یوز ہوا کہ مطلب آپ کا ایک لا غلط ہے, اس لا کے تحت آپ ایک چیز خرید سکتے ہیں تو یو کین کرٹیسائز دیٹ لا, اس کو تبدیل کر دیں, ٹھیک ہے نا. اور ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ صریحاً جو ہے ایک آپ کوئی بڑی بددیانتی کرتے ہیں, آپ یہ دیکھتے ہیں ایک طرف اربوں روپے کی ہوتی ہے اور ایک یہ ہوتا ہے کہ گھڑی ملی اور گھڑی غالباً نہیں بیچنی چاہیے تھی, اپنے پاس وہ رکھ لیتے کم قیمت پہ خرید کر انہوں نے بیچ دی. تو وہ اگر 12 کروڑ 15 کروڑ عامر صاحب, لیکن جب عمران خان صاحب بطور سابق وزیر اعظم جب ان کے اوپر براہ راست الزام لگ رہا تھا اس بارے میں تو ان کو وضاحت دینے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو پھر اسی حساب سے ہے کہ اس طرح مریم نواز کا آج تک ایک بیان اور اسی کی بیسس کے اوپر ہمارے یہاں کئی پروگرامز ہوتے تھے کہ جو وہ کہتی ہیں میری لنڈن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں. تو خان صاحب کا یہ آ کے کہنا کہ وہ ریئل اسٹیٹ سے کا کام کرتی ہیں تو اسی کے مترادف ہے نا خان صاحب کیوں دفاع کر رہے تھے آ کے فرح بی بی کا؟ اب سے بہت فرق ہے. آپ یہ دیکھیں نا اب جو نیب لاز میں تبدیلی کی گئی ہے وہ ڈان اخبار کی بڑی اچھی کل پرسوں کی سٹوری ہے, انہوں نے بڑا اچھا ڈیسیکٹ کیا ڈان اخبار نے. اس میں کہا کہ جی وہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو نون لیگ پہ جو کیسز ہیں شریف خاندان پہ بڑے رہنماؤں پہ ان کو جو ہے چھوٹ ملنی چاہیے. مثال دی انہوں نے کہ جی باہر سے جو شواہد ہیں اس کو انٹرٹین نہیں کیا جائے گا. تو ظاہر جو کیلوری فونٹ والا معاملہ تھا مریم صاحبہ کا ختم ہو گیا. اسی طرح انہوں نے کہا جی سعد رفیق پہ کیس ہے کہ جی چیٹنگ کا, اس پہ انہوں نے بڑا اچھا ڈان نے کہا جی 76 لوگوں پہ جو ہے چیٹ کرنے کا الزام ہے. انہوں نے کیس میں کر دی جی 100 سے اگر کم ہوگا تو چیٹ نہیں ہوگا. اس طرح کی انہوں نے پرسن اسپیسیفک جو ہے تبدیلیاں کی ہیں جس کا مقصد صرف یہ ہے کہ جی شریف خاندان کو اور نون لیگ کو فائدہ پہنچایا جائے. تو آپ یہ بھی اور پھر اس میں پارلیمان میں نہ ہو کر پی ٹی آئی نے بہت آسان راستہ فراہم کیا یہ قانون سازی کرنے کے لیے حکومت کے. اس پہ بھی عامر صاحب ایک شارٹ بریک, معذرت مجھے کہا جا رہا ہے بریک کے بعد واپس آئیں گے تو مبشر ظہیر صاحب کا کامنٹ, ایک اور ایشو ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے بریک کے بعد. بریک کے بعد پروگرام میں خوش آمدید. ہم بات کریں جو مبینہ آڈیو ہے تو یہ بس آخری سوال ہوگا مبشر ظہیر صاحب کا کامنٹ حاصل کرنے کے لیے کہ اس کے حوالے سے اگر حکومت کوئی مزید تفصیل یا کوئی کیس بنائے تو پھر ہم اس کو زیادہ تفصیل میں بحث میں لے کے آئیں گے. زیدی صاحب ایک یہ کیا اتنی ہی معمولی یہ الزام ہے اس قسم کی آڈیو سامنے آنا کہ پی ٹی آئی صرف اتنا کہہ دے کہ ہم اس کو ڈس اون کرتے ہیں, ہمارا کوئی تعلق نہیں, اور بس یہ بات رفع دفع ہو جائے اور حکومت بھی صرف آ کر بیان بازی کے لیے اس کو استعمال کر لے, اور پھر فور ریکارڈ ملک ریاض صاحب کے کچھ اس طرح کے بیانات بھی موجود ہیں, وہ کہتے ہیں کہ فائلز کو جب تک پہیے نہ لگائے جائیں کام ہوتا نہیں. تو اس تناظر میں بھی اگر ہم دیکھیں تو آپ کی نظر میں کیا اہمیت ہے اس مبینہ آڈیو ٹیپ کی؟ دیکھیے ابسا, ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ جو پرسیپشن ہے وہ ریالٹی سے بہت آگے دوڑ رہی ہوتی ہے, پر جو ریالٹی ہے وہ کہیں بیچ میں کھو جاتی ہے. ان دس کیس آلسو ملک ریاض صاحب کی کلیریفیکیشن کو میں کلیریفیکیشن نہیں مانتا, کیونکہ انہوں نے زمینوں پہ بھی بڑے قبضے کیے ہیں اور اس کی بھی وہ لاجک دیتے ہیں, وہ اس کو سائڈ پہ رکھ لیجئے. لیکن حکومت جو کر رہی ہے انہیں سیدھا چاہیے وہ جا کر کے کیس کر دیں. آڈیوز کا جہاں تک معاملہ ہے تو ہم نے ماضی میں بھی دیکھی, ویڈیوز بھی آئی ہیں, آڈیوز بھی آئی ہیں, یہ بھی آئی ہیں. ڈیپ فیک ہو بھی سکتی ہے, نہیں بھی ہو سکتی, لیکن کون ڈٹرمن کرے گا اس کو؟ تو حکومت کو چاہیے کہ بجائے پریس کانفرنسز کرنے کے سیدھا عدالت کے روبرو لے جائے, یا خود بنا دیں آپ ایک کمیشن اور اس پہ آپ جو ہے تحقیقات کرا لیں, فورینزکس کرا لیں. ایف آئی اے آپ کے پاس ہے, سائبر کرائم ونگ آپ کے پاس ہے, ان سب سے آپ کروا سکتے ہیں. یہ اس طرح کرنا اور اگین ہو سکتا ہے یہ بات درست ہو سکتا ہے یہ بات غلط ہو. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو ڈٹرمن کرنا چاہیے. نواز شریف کا جو ہے عامر ضیاء کہتے رہے ہیں, بالکل ان کو نکالا کس بات پہ گیا؟ صرف ایک اقامہ پہ. اس کے بعد کیا پروو ہوا ان کے پاس؟ آج اس بات کو 6 سال ہو گئے, ٹھیک ہے, وہ ایک پرسیپشن بن گئی بس. کیلیبری فونٹ کی انہوں نے بات کی, اس میں کیا ہوا؟ کیلیبری فونٹ کا کیا یہ ڈٹرمن ہو گیا کہ وہ اوریجنل اونر تھیں یا نہیں تھیں مریم نواز؟ نہیں ہوا, ٹھیک ہے. لیکن بس ایک وہ کیلیبری فونٹ جو ہے آپ لے کر کے گھوم رہے ہیں. اس کیلیبری فونٹ سے ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ جو کرپشن کے اربوں کی آپ الزامات لگاتے ہیں, ان دی اینڈ آپ کے پاس کیا آتا ہے؟ ایک تنخواہ کے اوپر آپ نے کسی کو نکال دیا, ایک کسی اور چیز کے اوپر نکال دیا, کیا ہاتھ آیا مجھے بتائیں سوائے نیب کے باہر کے دوروں کے؟ زیدی صاحب جی یہ ذاتی طور پہ عمران خان صاحب کے لیے اس کو آپ پھر کیسے اس کا اگر سائیکو انالیسس بھی کریں, جو لوگ عوام دیکھ رہے ہوتے ہیں, سب سے زیادہ تو خان صاحب ہی سب کو چور کہتے ہیں, تو ان کے ذاتی طور پہ کتنا ڈیمیجنگ ہے الزام کی حد تک بھی ان کے لیے؟ دیکھیے میرے خیال میں عمران خان صاحب, اب محسن بیگ صاحب نے بھی ایک بات کی بڑی معذرت کے ساتھ, اگر اتنی اہم شخصیت تھی جس کو نکال دیا گیا,
محسن بیگ صاحب یہ بتا دیں کہ اس اہم شخصیت کا کیا کام تھا کہ وہ جو ہے بی بی بشرا کے جو ہے نا وہ فون ٹیپ کر رہی تھی یا اس چیز کو وہ کر رہی تھی؟ جو ان کا کام تھا وہ کرتے. وہ اگر سیاستدانوں کے ان کے اہل خانہ کی جاسوسیاں کرنا شروع کر دیں گے تو یہ تو پھر تو صحیح نکالا گیا. میں تو کہتا ہوں انہیں 8 مہینے کیا انہیں 6 مہینے میں نکال دینا چاہیے تھا. محسن صاحب اگر آپ رسپونڈ کرنا چاہیں گے جو بات زیدی صاحب کہہ رہے ہیں. اچھا تو زئی صاحب اگر آپ بات یہ والی کر چکے ہیں تو محسن صاحب کیا خیال ہے کیونکہ انکشاف آپ نے ابھی جو کیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ شی واز دا فرسٹ لیڈی دنیا میں. جب آپ حکومت میں ہو, آپ کا ہسبینڈ پرائم منسٹر ہو, آپ پبلک پراپرٹی ہیں, آپ اگر کرپشن میں انوالو ہیں تو انٹیلیجنس اداروں کو آپ کے فون بھی ٹیپ کرنے ہوتے ہیں, آپ کی گھر کی سرویلنس بھی کرنی ہوتی ہے, ناٹ آن دا نیگیٹو سائڈ بٹ آن دا پازیٹیو سائڈ. یہ ان کی ذمہ داری ہے. لہٰذا مجھے نہیں سمجھ آئی زیدی صاحب نے یہ کیوں کہا کہ ان کو نکال دینا. محسن بیگ صاحب یہ کرپشن ہو رہی ہے. سر انہوں نے کیا کہ آپ کو کس نے کہا ہے انہوں نے کیا؟ آپ کو انہوں نے ثبوت دکھایا تھا یا کوئی آپ کے پاس ایسی ڈاکیومنٹ ہے کہ انہوں نے کیا؟ یہ کام تو انٹیلیجنس بیورو کا ہے جو کہ ایک سویلین ایجنسی ہے. دوسری ایجنسی جو ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں جن کے ساتھ کو نکالا گیا, ہاں تو میں صرف ایک بات کر رہا ہوں. دیکھیے نہیں محسن صاحب, میں بینگا ہم جرنلسٹ ہی آرگیو کر رہے ہیں نا ایک دوسرے سے کہ ظاہر ہے اس کا کوئی ثبوت ہوگا یا اس کی کوئی ہے نا ثبوت. آپ کو ٹیپ نظر آ گئی, ایک اور ٹیپ بھی آپ کو اگر ان کا دل چاہے گا تو وہ بھی نکال دیں گے. اور اس چیز کی گواہ علیم خان سے پریس کانفرنس میں علیم خان نے بھی کہا. دیکھیں علیم خان نے تھوڑے دن پہلے جو پریس کانفرنس بھی اس نے اس کا پورا کیا. آپ سوشل میڈیا سے محسن بھائی علیم خان نے تب کہا جب علیم خان کے عمران خان سے لڑائی ہو گئی یا ان کے انٹرسٹ جو ہیں وہ ادھر ادھر ہو گئے. علیم خان اگر اتنے ہی ایماندار یا ان کے اوپر اتنا ہی بھروسہ ہے تو اس وقت کیوں نہیں بولے جب یہ ہو رہا تھا؟ تو یہ ساری میں اس کا بھی جواب دے دیتا ہوں. آپ دیکھیں زیدی صاحب جو بزنس مین ہے پاکستان میں, ملک ریاض ہو, علیم خان ہو, بڑے ونریبل لوگ ہیں. حکومت والے جب ان کو بلیک میل کرنا چاہیں ان کے پاس 100 طریقے ہیں. اور یہ جو ملک ریاض سے بھی پہلے اس کی آرم ٹوسٹنگ کی گئی, اس کو اتنا زچ کر دیا گیا, آخر اس کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں تھا. اور علیم خان کے ساتھ بھی یہی ہوا. اور جب وہ جیل گیا, وہ کس کرائم میں جیل گیا تھا آج تک 2.5 سال ہو گئے ہیں, نیب اس کا کوئی پروف نہیں دے سکتی. مجھے پتا ہے کہ خان صاحب کی ذہنی اختراع ہے کہ اپنے لوگوں کو یا جس سے وہ دشمنی رکھنا چاہیں یا جس سے وہ جیلس ہے اس کے ساتھ وہ یہی کرتا ہے. وہ صاحب جو مبشر صاحب بات کر رہے ہیں, اگر ایک اپوائنٹمنٹ کے معاملے کے اوپر معاملات اس حد تک چلے جائیں کہ آج خود یہ عمران خان صاحب, فواد چوہدری, ان کے آس پاس کے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ اگر ہمارے اداروں سے اچھے تعلقات ہوتے آج ہم حکومت میں ہوتے. اس قسم کی اہم تبدیلی اگر خان صاحب نے ان بنیادوں پہ کروا دی تھی تو اس وقت پھر کوئی ریزسٹنس, کوئی ایسی بات, کوئی کچھ تو سامنے آنا چاہیے. اداروں میں ریزسٹنس نہیں ہوتی جی, آرڈر ہوتا ہے اور آپ نے فالو کرنا ہے. خان صاحب نے اپنے من پسند آدمی کو دوبارہ لا کے اسی ادارے کا ہیڈ بنایا. 3.5 سال اس شخص نے جو اس پاکستان کے ساتھ کیا وہ سب کو پتا ہے. وہ اے سی بھی اور ایک پٹواری بھی چینج نہیں ہونے دیتا تھا. اس کا یہ کام نہیں تھا جو زیدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کام کسی کا نہیں تھا. اب مقصد یہ تھا کہ اس کا ڈیلے کیوں کیا نوٹیفیکیشن, کیونکہ وہ ان کی مرضی سے کام کر رہا تھا, وہ نیب کو استعمال کر رہا تھا. ان کے کہنے کے اوپر رانا ثناء اللہ پہ ہیروین ڈالی گئی, حنیف عباسی کو اندر کیا گیا. یہ جو احسن اقبال اور یہ خواجہ ہے, ان کی فائل منگا لیں, اگر اس میں ایک پیج کے علاوہ دوسرا پیج ہو, جو جرمانہ زیدی صاحب کہیں گے, آپ کہیں گے آن لائن آن ریکارڈ میں بول رہا ہوں, ان پہ کیسز ایک کاغذ کی بنا پہ بنائے گئے, وہ 4 مہینے اندر رہے ہیں. تو یہ خان صاحب کو, جو خان صاحب نے ظلم کیا ہے لوگوں کے ساتھ, انتقام لیا ہے, اور یہ جو کیسز جن کا بہت شور ہے کیسز, وہ کیوں نہیں ٹرائل کے لیے جا رہے, وہ کہاں ہیں ان کے ایویڈنس؟ 120 دن میں آپ نے ٹرائل شروع کرنا تھا, آج 2 سال سے لوگ دھکے کھا رہے ہیں. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں. وہ پھر جب بات کی جاتی ہے تو خان صاحب تبھی کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں جوڈیشل ضرورت ہے, کسی کو پکڑ بھی لیں تو ثابت کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. پھر اسی لیے وہ خواہش کا اظہار کرتے ہیں 2/3 میجورٹی سے آؤں گا اور سب کچھ بدل کے رکھ دوں گا, ورنہ میں الیکشن کو جو ہے تسلیمی نتائج کو نہیں کروں گا, دوبارہ الیکشن کی طرف جاؤں گا. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں. اب خان صاحب پنجاب کی طرف اپنی توجہ مرکوز رکھے ہوئے ہیں. کیا وجہ ہے ان کی پارٹی کے اندر تبدیلیاں کی گئیں جو پنجاب کے حوالے سے, اس پہ بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. اب کوئی کامنٹ ایک عمران خان صاحب کی, ان کی جماعت کی اب کیا پالیسی نظر آتی ہے اس بارے میں. سٹارٹنگ ود مبشر صاحب,
آپ پہلے کہیے گا، یہ ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ ہم جا کے قومی اسمبلی میں استعفوں کی کنفرمیشن نہیں کریں گے، دوسری طرف تیاری ہے ضمنی انتخابات کے حوالے سے. خان صاحب اب بنی گالہ میں ملاقاتیں اور ٹکٹس کی تقسیم کی بات کر رہے ہیں، تو آپ کو یہ کنفیوژن نظر آتی ہے ان کی پالیسی کے اندر، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ اب وہ کلیئر ہیڈڈ ہیں کہ انہوں نے کرنا کیا ہے، یہ ان کو نظر آ گیا ہے کہ یہ حکومت ان کو اسلام آباد لانگ مارچ لے کر تو آنے نہیں دے گی، تو وہ دوسرے طریقے سے آپشنز کے اوپر غور کر رہے ہیں؟ جی اب صاحب مجھے یہی لگتا ہے کہ خان صاحب کو شاید سمجھا دیا گیا ہے ان کی پارٹی کے اندر لوگوں نے کہ اب کسی بھی لانگ مارچ کا شارٹ رن میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، حکومت کے اپنے بڑے مسائل ہیں، وہ اپنے بوجھ تلے خود بھی گر سکتی ہے، تو آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے اتنا پریشر ڈالنے کی. آپ جو ہے پنجاب کے اوپر فوکس کیجئے، کیونکہ اگلے جب بھی الیکشن ہوتے ہیں پنجاب ہمیشہ ڈیسائسو رول پلے کرتا ہے. تو خان صاحب وہی چیز دیکھ رہے ہیں، میرے ذہن میں یہ نظر آ رہا ہے کہ اب لانگ مارچ سے زیادہ ان کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب پہ فوکس کریں. محسن صاحب، اب آپ کی نظر میں ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے جو رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں جو سیکیورٹی آپ کے ساتھ ہے یہی آپ کو گرفتار، ایک نفسیاتی دباؤ میں خان صاحب کو لایا گیا اور وہ اب بڑے کیلکولیٹڈ مووز کر رہے ہیں، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ان کی اب آگے؟ دیکھیں ان کو یہ تو پتا ہے کہ گورنمنٹ کچھ نہ کچھ ان کے اوپر جو بھی ان کے کرائمز ہیں یا ان کی گورنمنٹ ان کے دور میں ہوئے ہیں اس کے اوپر کچھ نہ کچھ کیس رجسٹرڈ کرے گی. یہ اسی ڈر سے کے پی کے بھاگے تھے، اب آگے ہیں. ایک بات اچھی ہے جو پہلے دن سے سب لوگ ان کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ نے سیاست کرنی ہے اور جمہوریت کے ساتھ رہنا ہے تو آپ یہ اس منزل پہ آ سکتے ہیں دوبارہ. بہت سے لوگ الیکشن ہارے، بہت سی پولیٹیکل پارٹیز جو تھی 2/3 میجارٹی لے کے آئیں، ہاری 15 16 18 17 سیٹوں کے ساتھ انہوں نے اپوزیشن کی. ان کے پاس تو ماشاءاللہ اس وقت بھی 131 سیٹیں ہیں قومی اسمبلی کے اندر، وہ چھوڑ کے یہ باہر آ گئے ہیں. ان کو ڈیموکریٹک اور جمہوری تسلسل کا حصہ بننا پڑے گا. الیکشن کے ذریعے واپس آ سکتے ہیں. دھونس دھاندلی اور شفقت محمود صاحب کے استعفے کے بارے میں کوئی اطلاع؟ دیکھیں شفقت صاحب پولیٹیکل اس طریقے کے کارکن نہیں ہے کہ وہ جلسے جلوس اور پارٹی کو آرگنائز کریں، بیوروکریٹک ذہن ہے ان کا. ان کو ابھی بھی بندہ نہیں مل رہا. پنجاب میں ان کا حالات ان کے پارٹی کے نہیں ہے. میں 3.5 سال ان کو، میں اس بات کو بہت دفعہ میں نے دہرایا کہ انہوں نے حکومت میں آنے کے بعد اپنی جو پولیٹیکل پی ٹی آئی کی جو تنظیم نو تھی اور جو پارٹی تھی اس کا خیال ہی نہیں رکھا اور ایسے نان الیکٹڈ لوگ لائے جو کہ گورنمنٹ کے اوپر حاوی ہو گئے اور الیکٹڈ لوگوں کو بالکل ہی انہوں نے سائیڈ لائن کر دیا. اسی وجہ سے لوگ ایم این ایز اور جو ایم پی ایز ان سے علیحدہ ہوئے ہیں، اس کی وجہ یہ تھی. بالکل ایسا ہی. عامر صاحب اب آپ آخر میں آپ کیا کہیں گے؟ خان آپ نے جیسا پہلے ذکر کیا کہ نیب کے حوالے سے ترامیم کر لی گئی، الیکشن ایکٹ کے حوالے سے تو وہ تو کافی زیادہ سپیس دی ہے پی ٹی آئی نے. اب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ واپس پارلیمان کی طرف آنے کی کوشش کر رہے ہیں یا ویٹ اینڈ واچ کی پالیسی عمران خان صاحب کی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں عمران خان جو ہے وہ سیاہ اور سفید میں چیزوں کو دیکھتے ہیں، بالکل بلیک اینڈ وائٹ میں. اور جو مطلب ابھی کچھ دن پہلے میری ایک انٹرویو کیا، میں نے خود کیا تھا ان کا اخبار کے لیے، تو اس میں انہوں نے بڑے واضح اس چیز کا جواب دیا تھا کہ جی اسمبلی میں جانے کا مطلب یہ ہوگا کہ جو پروسیس ان لوگوں نے کیا ہے، غلط پروسیس تھا، اس کو ہم انڈورس کریں، اس کو لیجیٹیمائز کر رہے ہوں گے کہ جو میلاتی سازش کے ذریعے ان کی حکومت کو گرایا گیا، ووٹوں کی خرید و فروخت ہوئی، اس میں وفاداریاں تبدیل کی گئی، تو اس میں میرے خیال میں جانے میں یہ انٹرسٹڈ نہیں ہے. اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے جیسے مبشر کہہ رہے ہیں کہ ایک دم یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک لانگ مارچ کی اور آپ نے تہلکہ خیز طریقے سے چیزوں کو گرا دیا، تو سیاسی جدوجہد کی کوئی دورانیہ نہیں ہوتا. اس میں عمران خان کی حکمت عملی بدل سکتی ہے، دباؤ لیکن وہ یقیناً برقرار رکھیں گے اور ہے وہ برقرار. اگر اسے بیان بھی دیتے ہیں، ایک جلسہ بھی کرتے ہیں، ایک پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں اور پھر حکومت جس طرح کے اقدامات کری، تو میرے خیال میں بہت ہی ایک بند گلی میں حکومت ہے. اور سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ اگر ہمیں معیشت کو ٹھیک کرنا ہے تو ہمیں سیاسی استحکام اور کنسنسس کی ضرورت ہے، جو میں نہیں سمجھتا کہ اتنی پولرائزیشن ہو چکی ہے کہ وہ شہباز شریف صاحب کے ہوتے ہوئے یہ چیز ممکن ہوگی. اس کے لیے کوئی آپ کو جتنا جلد ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ لے کر آئے، کا اعلان کرو، اس کے بعد شفاف انتخابات ہوں اور پتہ چل جائے کہ جی کس کو مینڈیٹ ملا. اور اگر یہ دعویٰ ہے کہ جی عمران خان کی جماعت نہیں ہے، اسٹرکچر نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، چیزیں سامنے آ جائیں گی. لیکن آج کے حالات میں آپ سمجھتے ہیں کہ ایک سال ہم اس طرح سے کھینچیں گے اتنی پولرائزیشن کے ساتھ تو ملک کے لیے بہت نقصان دہ ہوگا. ہر پیر سے جمعہ اپنے فیوریٹ شو نیوز آئی کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیے، اس کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے.